اس ناول کو تحریر کیا ہے ڈاکٹر مولوی نذیر احمد دہلوی نے۔ جو آدمی دنیا کے حالات پر غور نہیں کرتا، اس سے زیادہ کوئی بے وقوف نہیں ہے۔ اور غور کرنے کے واسطے دنیا میں ہزاروں طرح کی باتیں ہیں، لیکن سب سے عمدہ اور ضروری آدمی کا حال ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ جس روز سے آدمی پیدا ہوتا ہے، زندگی میں مرنے تک اس کو کیا کیا باتیں پیش آتی ہیں اور کیوں کر اس کی حالت بدلا کرتی ہے۔ انسان کی زندگی میں سب سے اچھا وقت لڑکپن کا ہے۔ اس عمر میں آدمی کو کس طرح کی فکر نہیں ہوتی۔ ماں باپ نہایت محبت اور مشقت سے اس کو پالتے ہیں، جہاں تک بس چلتا ہے اس کو آرام دیتے ہیں۔ اولاد کا اچھا کھانا، اچھا پہننے سے ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، بلکہ ماں باپ اولاد کے آرام کے واسطے اپنے اوپر تکلیف اور رنج گوارا کر لیتے ہیں۔ مرد جو باپ ہوتے ہیں، کوئی مزدوری اور محنت سے کماتے ہیں، کوئی پیشہ کرتے ہیں، کوئی سوداگری، کوئی نوکری، غرض جس طرح بن پڑتا ہے اولاد کے آسائش کے واسطے روپیہ پیدا کرتے ہیں۔ عورتیں جو ماں ہوتی ہیں، اگر باپ کی کمائی گھر کے خرچ کے لیے کافی نہیں ہو رہی، بعض اوقات خود پیسہ روپیہ کمانے لگ جاتی ہیں۔ کوئی ماں سلائی کا کام کرتی ہے، کوئی گوٹا بنتی ہے، کوئی ٹوپیاں کاٹتی ہے، یہاں تک کہ مصیبت کی ماری ماں چرخہ کاٹ کر، چکی پیس کر اپنے بچوں کو پالتی ہے۔ اولاد کی محبت جو ماں باپ کو ہوتی ہے، ہرگز بناوٹ اور ظاہری کی نہیں ہوتی، بلکہ سچی اور دلی محبت ہے، جو خدا تعالیٰ نے اولاد کی یہ ممتا ماں باپ کو اس لیے لگا دی ہے کہ اولاد پرورش پائے۔ ابتدائی عمر میں بچے نہایت بے بس ہوتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ پھرتے ہیں۔ اگر ماں باپ بہت سے محبت سے اولاد کو نہ پالتے تو بچے بھوکے مر جاتے، کہیں سے ان کو روٹی نہ ملتی، کہیں سے کپڑا نہ ملتا، کیونکہ بڑے ہوتے آدمی پر کیا موقوف ہے۔ جانوروں میں بھی اولاد کی ممتا بہت سخت ہے۔ مرغی بچوں کو کس طرح پالتی ہے، دن بھر ان کو پروں میں چھپائے بیٹھے رہتی ہے، ایک دانہ بھی اناج کا اس کو ملتا ہے تو آپ نہیں کھاتی، بچوں کو بلا کر چونچ سے ان کو آگے رکھ دیتی ہے۔ اگر چیل یا بلی اس کے بچوں کو مارنا چاہے تو اپنی جان کا خیال نہ کر کے لڑنے مرنے کو موجود ہوتی ہے۔ غرض یہ خاص محبت ماں باپ کو صرف اس لیے خدا نے دی ہے کہ چھوٹے سے ننھے بچوں کو جو ضرورت ہو اٹکی نہ رہے، بھوک کے وقت کھانا اور پیاس کے وقت پانی، سردی سے بچنے کو گرم کپڑا، ہر طرح کے آرام کی چیز وقت مناسب پر مل جائے۔ دیکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ خاص محبت اس وقت تک رہتی ہے جب تک بچوں کو ضرورت اور احتیاج ہوتی ہے۔ جب مرغی کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو پروں میں چھپانا چھوڑ دیتی ہے، اور جب بچے چل پھر کر اپنا پیٹ بھر لینے کے قابل ہو جاتے ہیں، مرغی کچھ بھی ان کی مدد نہیں کرتی، بلکہ جب بہت بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کو اس طرح مارنے لگتی ہے گویا وہ ان کی ماں ہی نہیں۔ آدمی کے ماں باپ کا بھی یہی حال ہے۔ جب تک بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، ماں باپ پلاتی ہے، اس کو گود میں اٹھائے پھرتی ہے، اپنی نیند حرام کر کے بچے کو تھپک تھپک کر سلاتی ہے۔ جب اتنا سیانہ ہو کر وہ ہو جاتا ہے، کھچڑی کھانے لگا، ماں دودھ بلکہ چھڑا دیتی ہے، وہی دودھ جس کو برسوں پیار سے پلاتی رہی تھی، سختی اور بے رحمی سے نہیں پینے دیتی، کڑوی چیزیں لگا دیتی ہے، بچہ ضد کرتا ہے تو مارتی اور گھرکتی ہے۔ چند روز کے بعد بچوں کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ گود میں لیٹنا تک گوارا نہیں ہوتا۔ کیا تم نے اپنے چھوٹے بہن بھائی کو اس بات پر مار کھاتے نہیں دیکھا کہ ماں کی گود سے نہیں اترتے؟ ماں خفا ہو رہی ہے کہ کیسا ناہموار بچہ ایک دم کو گود سے نہیں اترتا۔ ان باتوں سے یہ مت سمجھو کہ ماں باپ کو محبت نہیں رہی، بلکہ ہر حالت کے ساتھ ایک خاص طرح کی محبت ہوتی ہے۔ اولاد کا حال یکساں نہیں رہتا۔ آج دودھ پیتے ہیں، کل کھانے لگے، پھر پاؤں چلنا سیکھا۔ جتنا بڑا بچہ ہوتا گیا اس قدر محبت کا رنگ بدلتا گیا۔ لڑکے اور لڑکیاں پڑھنے اور لکھنے کے واسطے کیسی کیسی ماریں کھاتے ہیں۔ اگرچہ بے وقوفی سے بچے نہ سمجھے، لیکن ماں باپ کے ہاتھوں سے جو تکلیف بھی تم کو پہنچے وہ ضرور تمہارے فائدے کے واسطے ہے۔ تم کو دنیا میں ماں باپ سے الگ رہ کر بہت دنوں تک جینا پڑے گا۔ کسی کے ماں باپ تمام عمر زندہ نہیں رہتے۔ خوش نصیب ہیں وہ لڑکے اور لڑکیاں جنہوں نے ماں باپ کے جیتے ہی ایسا ہنر سیکھا اور ایسا ادب سیکھا جس سے ان کی تمام عمر زندگی خوشی اور آرام میں گزری۔
اور وہ بد نصیب اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کی زندگی کی قدر نہ کی، اور جو آرام ماں باپ کی بدولت ان کو میسر ہوا اس کو حقارت کیا، اور ایسے اچھے فراغت اور بے فکری کے وقت کو سستی اور کھیل کود میں ضائع کیا، اور عمر بھر رنج مصیبت میں کاٹی۔ آپ عذاب میں رہے، ماں باپ کو بھی اپنے سبب عذاب میں رکھا۔ مرنے پر کچھ موقوف نہیں، شادی بیاہ ہوئے پیچھے اولاد ماں باپ سے جیتے جی چھوٹ جاتی ہے۔ جب اولاد جوان ہوتی ہے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، خود اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں، پس جوان ہوئے پیچھے اولاد کو ماں باپ سے مدد ملنا تو دور کی بات، خود ماں باپ کی خدمت کرنی پڑتی ہے اور مدد کرنی پڑتی ہے۔ لڑکوں اور لڑکیوں کو ضرور سوچنا چاہیے کہ ماں باپ سے الگ ہوئے پیچھے ان کی زندگی کیسے گزرے گی۔ دنیا میں بہت بھاری بوجھ مردوں کے سر پر ہے۔ دنیا میں کھانا، کپڑا، روزمرہ کے خرچ کی سب چیزیں روپیہ سے حاصل ہوتی ہیں، اور سب یہ مرد کرتے ہیں۔ عورتوں کو بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اکثر کمانے اور روپیہ پیدا کرنے کی محنت سے محفوظ رہتی ہیں۔ دیکھو مرد کیسی سخت محنت کرتے ہیں، کوئی بھاری بوجھ سر پر اٹھاتا ہے، کوئی لکڑی ڈھوتا ہے، کوئی سنارا ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی درخان ہے، کوئی بجلی کا کام کرتا ہے، کوئی گٹر صاف کرتا ہے، کوئی گدھے پر بوجھ لاتا ہے، کوئی بیل سازی پر کماتا ہے، بڑی سخت محنت کرتے ہیں۔ کوئی موچی ہے، کوئی موار ہے، کوئی حلوائی ہے، کوئی رنگ سار ہے، سب کے کاموں کے برابر درجے کی تکلیف ہے۔ یہ تمام تکلیف روپیہ کمانے کے واسطے مرد سہتے اور اٹھاتے ہیں، لیکن اس بات سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عورتوں سے سوائے کھانے اور سوئے رہنے کے کوئی کام نہیں، دنیا کے متعلق نہیں، بلکہ خانہ داری کے تمام کام عورتیں ہی کرتی ہیں۔ مرد اپنی کمائی عورتوں کے آگے لا کر رکھ دیتے ہیں، اور عورتیں اپنی عقل سے اس کو ایسے بندوبست اور سلیقے کے ساتھ اٹھاتی ہیں کہ آرام کے سوائے عزت اور نام پر حرف نہیں آنے دیتی۔ بس اگر غور سے دیکھو تو دنیا کی گاڑی کا جب تک ایک پہیہ مرد کا اور دوسرا پہیہ عورت کا نہ ہو چل نہیں سکتی۔ مردوں کو روپیہ کمانے سے اتنا وقت نہیں بچتا کہ اس کو گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں صرف کریں۔ بے شک عورت کو خدا نے مرد کی نسبت کس قدر کمزور پیدا کیا ہے، لیکن ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ، عقل، سمجھ، یاد سب مرد کے برابر عورت کو دیے ہیں۔ لڑکے انہی چیزوں سے کام لے کر عالم، حافظ، حکیم، کاریگر، دستکار، ہر فن میں طاق اور ہر ہنر میں مشتاق ہو جاتے ہیں۔ لڑکیاں اپنا وقت گڑیوں کھیلنے اور کہانیاں سننے میں کھو دیتی ہیں، بے ہنری رہتی ہے۔ جن عورتوں نے وقت کی قدر کی، پہچانا اس کو کام کی باتوں میں لگایا، وہ مردوں کی طرح دنیا میں نامور اور مشہور ہوئی، جیسے نور جہاں بیگم، زیب النساء بیگم، ان دونوں سکندر بیگم یا انگریزوں کے شہزادی ملکہ وکٹوریہ۔ یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے ایک چھوٹے سے گھر اور کنبے کا نہیں بلکہ ملک اور جہان کا بندوبست کیا۔ بعض نادان عورتیں خیال کرتی ہیں کہ بہت پڑھ کر کیا مردوں کی طرح مولوی ہونا چاہیے، پھر محنت کرنے کا کیا فائدہ؟ لیکن اگر کوئی عورت زیادہ پڑھ گئی ہے تو بے شک اس نے زیادہ فائدہ بھی حاصل کیا ہے۔ یاد رکھو کہ دنیا کی کوئی حالت قابل اعتبار نہیں۔ اگر تم کو اس وقت آرام اور فراغت میسر ہے، خدا کا شکر کرو کہ اس نے اپنی مہربانی سے ہمارے گھر میں برکت اور فراغت دی ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ تم اس آرام کی قدر نہ کرو، یا آئندہ کے واسطے اپنا اطمینان کر لو کہ یہی آرام ہم کو ہمیشہ کے واسطے حاصل رہے گا۔ آرام کے دنوں میں عادتوں کا درست رکھنا ضروری ہے۔ اگرچہ خدا نے تم کو نوکر چاکر بھی دیے ہوں، لیکن تم کو اپنی عادت نہیں بگاڑنی چاہیے۔ شاید خدا نہ خواستہ یہ مقدور باقی نہ رہے تو یہ عادت بہت تکلیف دے رہے۔ آپ اٹھ کر پانی نہ پینا، یا چھوٹے چھوٹے کاموں میں نوکروں کو یا چھوٹے بھائی بہنوں کو تکلیف دینا، اور آپ عہدی بن کر بیٹھے رہنا نامناسب بات ہے اور عادت کے بگاڑ کی نشانی ہے۔ تم کو اپنا سب کام آپ کرنا چاہیے، بلکہ اگر تم چست و چلاک رہو تو گھر کے بہت کام تم اٹھا سکتی ہو، اور اگر تم تھوڑی سی محنت بھی اختیار کرو تو اپنی ماں کو بہت کچھ مدد اور سہارا لگا سکتی ہو۔ خوب غور کر کے اپنا کام کوئی ایسا مت چھوڑو جس کو ماں اپنے ہاتھوں سے کرے یا دوسروں کو اس کے واسطے بلاتی اور تکلیف دیتی پھرے۔ اے میری پیاری لڑکیوں، رات کو جب سونے لگو تو اپنا بچھونا اپنے ہاتھوں سے بچھا لیا کرو، اور صبح سویرے اٹھ کر آپ طے
طے کر کے احتیاط سے مناسب جگہ رکھ لیا کرو۔ اپنے کپڑوں کی گٹھڑی اپنے اطمینان میں رکھو۔ جب کپڑے بدلنے منظور ہوں اپنے ہاتھ سے پہنا اتارا کرو، درست کر لیا کرو۔ میلے کپڑوں کی احتیاط کرو، جب تک دھوبن کپڑے لینے آئے علیحدہ علیحدہ کھوٹی پر لٹکا رکھو۔ اگر کپڑے بدل کر میلے کپڑے اٹھا نہ رکھو گی شاید چوہے کاٹ ڈالیں، یا پڑے پڑے زیادہ میلے ہوں اور دھوبن ان کو صاف نہ کر سکے، یا شاید زمین کی نمی اور پسینے کی تری سے ان پر دیمک لگ جائے۔ پھر دھوبن کو اپنے میلے کپڑے آپ دیکھ کر دیا کرو، اور جب دھو کر لائے خود دیکھ لیا کرو، شاید کوئی کپڑا کم نہ لائی ہو، یا کہیں سے پھاڑ نہ دیا ہو، یا کہیں کوئی داغ باقی نہ رہ گئے ہوں۔ اس طرح جب تک اپنے کپڑوں کی خبر رکھو گی تمہارے کپڑے خوب صاف دھلا کریں گے اور کوئی کپڑا گم نہ ہوگا۔ جو زیور تم پہنتی رہتی ہو بڑے داموں کی چیز ہے، 4 گھڑی دن رہے جب سو کر اٹھو خیال کر لیا کرو سب ہے یا نہیں۔ اکثر بے خبر لڑکیاں کھیل کود میں زیور گرا دیتی ہیں، کئی دن بعد ان کو معلوم ہوتا ہے کہ بالی گر گئی ہے، چھلا نکل پڑا ہے، جبکہ گھر میں کئی مرتبہ جھاڑو دی گئی ہے۔ کیا معلوم ذرا سی چیز کہاں گئی یا کس جگہ مٹی میں دب گئی۔ تب وہ غافل لڑکیاں زیور کے افسوس کر کے روتی ہیں، تمام گھر کو جستجو میں حیران کر ڈالتی ہیں۔ جب ماں باپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکی زیور کو احتیاط سے نہیں رکھتی اور کھو دیتی ہے تو وہ بے دریغ کرنے لگتی ہیں۔ تم کو ہمیشہ خیال کرنا چاہیے کہ گھر کے کاموں میں کون سا کام تمہارے کرنے کا ہے۔ بے شک چھوٹے بہن بھائی اگر روتے اور ضد کرتے ہیں تم ان کو سنبھال سکتی ہو تاکہ ماں کو تکلیف نہ دے۔ منہ دھلانا، ان کے کھانے اور پہننے کی خبر رکھنا، کپڑے پہنانا، یہ سب کام اگر تم چاہو تو کر سکتی ہو، لیکن اگر تم اپنے بھائی بہنوں سے لڑو اور ضد کرو تو تم خود وقار کھوتی ہو اور ماں کو تکلیف دیتی ہو۔ وہ گھر کا کام دیکھے یا تمہارے مقدمے فیصلے کیا کرے۔ گھر میں جو کھانا پکتا ہے اس کو اس غرض سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ کب پکے گا، کب چلے گا اور کب ملے گا۔ گھر میں جو کتا، بلی یا دوسرے جانور پلے ہیں اگر وہ پیٹ بھرنے کی امید سے کھانے میں منتظر ہے تو ذائقہ نہیں، لیکن تم کو ہر بات میں غور کرنا چاہیے کہ سالن کس طرح ابالنا ہے، نمک کس انداز سے ڈالتے ہیں۔ اگر ہر ایک کھانے کو غور سے دیکھا کرو تو یقین ہے کہ چند روز میں تم پکانا سیکھ جاؤ گی۔ اگر لڑکیاں کھانا پکانا نہیں جانتی تو ماں باپ کو ناحق لوگوں سے برا کہلواتی ہیں۔